الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 1 میں جو اردو ہے اس کا آج پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کرنے کا سیکھیں گے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں بتایا تھا کہ حاذہ یہ اسم اشارہ کہلاتا ہے، اور حاذہ کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور یہ حرف سے اسی لیے پہلے آتا ہے کیونکہ یہ کسی چیز کو اشارہ دینے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ حاذہ جمل یعنی یہ اونٹ ہے، ذالکہ فرس وہ گھوڑا ہے، اس طرح۔ تو یہ اشارہ دینے کے لیے آتا ہے، اسی لیے اس کو پہلے لایا جاتا ہے الفاظ کے پہلے۔ اور جس طرح یہ حاذہ کو اسم اشارہ کہلاتا ہے، یعنی یہ اسم اشارہ ہے، تو یہ جس چیز پر داخل ہوتا ہے، جیسے کہ حاذہ کتابن یعنی یہ کتاب ہے، تو جو کتابن ہے یہ مشارن الیہ کہلائے گا، مشارن الیہ، چونکہ یہ اشارہ دینے والا الفاظ ہے، اور جس کے اوپر یہ داخل ہوتا ہے، جس کے اوپر یہ آتا ہے، جس کی طرف اشارہ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشارن الیہ۔ تو ہم نے عربی کا ترجمہ تقریباً کر لیے تھے، اب جو ہے آج اردو جو نیچے لکھا ہے کہ ترجمہ کرو، اس کا آج ہم تھوڑا سا کریں گے، پورا بتا دیتے ہیں پورا، اور اس کو آپ کو سب کو لکھنا ہے۔ تو چلیے ہم اس میں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لکھا یہاں پر یہ کتاب ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا مختصر یہ کہہ دوں کہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو ابھی فی الحال اردو نہیں آ رہا تو آپ کو اردو میں ہی لکھنا ہے، لیکن ہاں کوشش ضرور کیجئے کہ آپ اردو میں لکھیں، کیونکہ آپ کو آگے چل کے اردو آنا وہ بہتر ضروری ہوگا، کیونکہ آگے چل کے کریں گے تب بھی جا کر کے آگے کی پڑھائی بھی ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے ابھی سے کوشش کریں اردو میں لکھنے کا، مگر نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ دوسرے لینگویج جیسے انگلش، ہندی وغیرہ میں بھی لکھ سکتے ہیں اردو کے جگہ پر، لیکن عربی کے جگہ پر آپ کو عربی ہی لکھنا ہوگا، بھلے آپ کو وہ اکچر صحیح سے نہ ہو، مگر میں نے جو PDF بھیج دی آپ کے پاس اس کے ذریعے سے آپ لکھ لیا کریں، اس میں دقت زیادہ نہیں آئے گا۔ بس آپ کو وہ الفاظ تھوڑے تھوڑے سے کر کے لکھتے رہنا، پریکٹس کرتے رہنا ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش وغیرہ جو ہے وہ سب لگاتے رہنا، یہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اس میں لکھا یہ کتاب ہے، تو اس کا عربی ہو جائے گا حاذہ کتابن، جیسے کہ ہم اوپر بھی پڑھ چکے تھے۔ آگے لکھا وہ گھوڑا ہے، تو اس کی جو عربی ہوگا وہ ہوگا ذالکہ فرسن۔ آگے ہے کہ یہ اونٹ ہے، اس کا ہو جائے گا حاذہ جملن، وہ کتا ہے، ذالکہ کلبن۔ یہ گھوڑا ہے، حاذہ فرسن، وہ اونٹ ہے، ذالکہ جملن۔ یہاں تک تو تقریباً سیم تھا جو اوپر ہم نے پڑھے تھے، یہاں سے تھوڑا سا مختلف الگ ہو جاتا ہے تھوڑا۔ ایک ہے کہ یہ قلم ہے، تو اس کے لیے لکھائے گا حاذہ قلمن، میم پر پیش آئے گا قلمن، یہ بڑی قاف سے لکھائے گا جو نقطے والا ہوتا ہے، جیسا کہ قلم میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اگلا وہ کتاب ہے، تو اس کے لیے بھی وہی آئے گا جو ہم نے پہلے لکھے تھے کہ ذالکہ کتابن۔ یہ انسان ہے، تو انسان کے لیے بھی آپ انسان ہی یہاں پر یوز کیجئے، حاذہ انسانن، حاذہ انسانن۔ اگلا ہے کہ وہ حیوان ہے، یہ اردو میں حیوان پڑھا جاتا ہے، تو یہ وہ حیوان ہے، اس کا جو عربی بنے گا وہ ہوگا ذالکہ حیوانن، یعنی یا کو ہم سکون نہیں دیں گے، جزم نہیں دیں گے اس پر، بلکہ زبر دے کے لکھیں گے، یعنی کہ ذالکہ حیوانن، اس طرح۔ اور یہ بھی جو حیوان میں جو ہا ہے بڑی والی، اسی ہا سے لکھیں گے، ایسا نہیں کہ چھوٹی ہا سے لکھیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر۔ اگلا ہے یہ سوال ہے، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے حاذہ سوالن۔ یہاں یہ خیال رہے کہ عربی میں جو ہے یہ سین پر سوال کے اندر پیش آتا ہے، سوالن سین پر پیش آئے گا، اور واو اور الف کے ساتھ آئے گا، وا اور لام دو پیش لن آئے گا، تو یہ سوال ہے حاذہ سوالن۔ اگلا ہے وہ جواب ہے، تو ذالکہ جوابن۔
اگلا وہ کتاب ہے تو ذالک کتابن، وہ قرآن ہے تو اس کے لیے آئے گا ذالک قرآن. یہ عربی ہے تو ھذا عربیٌ، عربیٌ جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھے تھے. وہ سہل ہے، سہل مطلب ہوتا ہے آسان، تو وہ سہل ہے تو اس کی عربی بھی بنائیں گے ذالک سہلٌ. سہلٌ، ہا کے اوپر زبر نہیں آئے گا بلکہ سکون آئے گا، یعنی جزم آئے گا، جیسے سہ اس طرح. اور یہ چھوٹی والی ہا رہے گا، یعنی جو دو چشمی جیسا جس کو ہم بولتے ہیں عام زبان میں، تو ویسا والا ہا کے ساتھ پڑھیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ اس کی جو عربی ہے آپ سمجھ کے ہوں گے. حالانکہ یہ بہت مختصر ہے اور بہت آسان کر کے ہم کر رہے ہیں، ورنہ ایک وقت میں ایک درس مکمل ہوتا ہے، مگر آپ لوگ کے آسانی کے لیے ہم نے اس کو 2 مرتبہ کیے ہیں تاکہ آپ کو ایک دن ایکسٹرا مل جائے، اور آگے سے جو ہے وہ ایک مرتبہ ہوتا ہوا چلا جائے گا سب کا پورا. اور آپ لوگ کو بھی کڑی محنت کرنی پڑے گی. آج بھر ہے اور کل بھر ہے، بس اس کے بعد سے آپ کو کڑی محنت تھوڑی سی کرنی پڑے گی. اس میں توجہ دیں گے، دھیان دیں گے تبھی ہو پائے گا، ورنہ تو کسی بھی چیز میں ہم محنت نہیں کرتے تو اس کا پھل تو حاصل نہیں ہوتا. یہ تو دنیا کا اصول ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیرہ. اور یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس میں اپنا اچھے سے سبق کو پڑھے، یاد رکھے. اور میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ ہاں 2 کلر میں پین یوز کرے اس کتاب میں تو آپ کے ذہن میں اچھے سے بٹھے گا. ماشاءاللہ کئی لوگوں نے کیے ہیں، اور آپ میں سے جو بھی ابھی تک نہیں کیے وہ کرے، اور جو کرنے والے وہ لوگ بھی کرے. اور ہو سکے تو 4 پین لے لیجئے 4 کلر میں، تاکہ آگے چل کے نا یہ 4 کلر کا تھوڑا اچھے سے آئے گا تو اس میں آپ کو آسانی ہوگا. اگر اس میں کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دے دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم.